السلام علیکم دوستو، میں ہوں رفیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رفیق ٹریول ولاگز۔ اس وقت میں موجود ہوں شاہ زندہ کمپلیکس، جو کہ واقع ہے سمرقند، ازبکستان کے سٹی سمرقند میں۔ شاہ زندہ کی تفصیل اور تاریخ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ یہ اس وقت میں انٹرنس پر موجود ہوں اور اندر کی طرف داخل ہو رہے ہیں، اور یہ انٹرنس پر ہی پہلے شروع میں ایک مسجد ہے جس میں یہ اوپر نام ٹائم لکھے ہوئے ہیں نماز کے لیے، اور یہ خوبصورت سی ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو یعنی یہاں پر اس کمپلیکس میں داخل ہوتے وقت آپ نماز وغیرہ کا ٹائم ہے تو نماز کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی تاریخی بلڈنگ ہے، بہت بڑا کمپلیکس ہے، اس میں کئی گنبد نما بلڈنگز شمار ہیں، اور مین مقصد جو یہاں پر آنے کا ہے وہ ہے شاہ زندہ کے بارے میں تاریخ، کہ شاہ زندہ کیوں پڑا یہ نام اور شاہ زندہ کون تھے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو اس کی ساری تھوڑی بہت تاریخ اور تھوڑی سی معلومات دیں گے۔ تاریخی روایت کے مطابق جو یہ شاہ زندہ ہے، یہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 56 ہجری میں، یعنی کہ 675 یا 676 عیسوی میں سمرقند آئے تھے، اور ان کو تقریباً 57 ہجری یعنی 676 یا 677 عیسوی میں سمرقند میں اسلام کی تبلیغ کے دوران یہاں پر جو مقامی سغدی لوگ تھے جو کہ اسلام کے خلاف تھے، انہوں نے حملہ کیا اور وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جبکہ مقامی روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سجدے کے دوران ان کا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دیا گیا، مگر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک غار میں داخل ہو گئے، جس کے بعد اس مقام کو شاہ زندہ یعنی زندہ بادشاہ کہا جانے لگا۔ یہ روایت عوام میں بہت مشہور ہے، تاہم اسے تاریخی طور پر قطعی ثابت شدہ واقعہ نہیں سمجھا جاتا۔ شاہ زندہ کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ فارسی زبان میں شاہ کا مطلب بادشاہ اور زندہ کا مطلب زندہ ہی ہے، زندہ بادشاہ یا زندہ فرمانروا۔ یہ نام حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے یہ بیٹے تھے، اور مقامی روایات کے مطابق اور اسلام کی تبلیغ کے لیے سمرقند آئے اور یہیں شہید ہو گئے۔ یہ ایک مشہور روایت ہے کہ شہادت کے بعد وہ اپنے سر کو اٹھا کر ایک مقدس مقام میں داخل میں چلے گئے، اس وجہ سے اس جگہ کو شاہ زندہ کہا جانے لگا۔ یہ ایک مقامی روایت ہے، اسے تاریخی طور حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ روایت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قبریں، اور یہ امیر تیمور کے خاندان کی بھی یہاں پر کافی سارے رشتہ داروں کی مقبرے بنے ہوئے ہیں، مختلف ادوار میں ان کے یہ مقبرے بنتے رہے ہیں، جو کوئی فوت ہوتے رہے ہیں تو یہاں ان کے نام سے ایک مقبرہ بنا کے یہ ایک پورا کمپلیکس ہے جس میں 15-20 گنبد اور نما یہ مقبرے ہیں۔ مین مقبرہ جو ہے نا وہ ہے شاہ زندہ قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اس لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل و شباہت بھی کافی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔
اسلامی روایات کے مطابق، اور وہ ابتدائی اسلامی دور میں وسطی ایشیا اسلام کی تبلیغ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ عرب قافلے ابتدا میں جب سینٹرل ایشیا کی طرف آئے تو قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں 57 ہجری میں 56 ہجری میں آئے اور 57 ہجری میں اسلام کی دفاع کی خاطر ہی شہید ہو گئے۔ اس وقت جو تھا عرب افواج وسطی ایشیا میں اسلام کی دعوت اور اپنی حکومت کے استحکام کے لیے موجود تھی۔ خراسان کے گورنر سعید بن عثمان بن عفان کی مہم کے دوران حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سمرقند میں اسلام کی تبلیغ کے لیے مقیم رہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں، میں یہ بتا رہا ہوں کچھ، اور یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت نیلے ٹائر کی ڈیزائننگ ان مقبروں کے اندر۔ اچھا، یہ یہاں کی پہچان ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا میں جتنے بھی مسجد ہیں، مدرسے ہیں اور یہ تاریخی جگہ ہیں، ایک تو نیلے گنبد اور پھر نیلے ٹائلوں کا کام، یہ تو بہت زیادہ یہاں پہ کیا گیا اور بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے یہ بنائی گئی ہیں چیزیں، مقبرے اور مدرسے اور یہ ساری چیزیں آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے ہیں میری، جو کہ میرے دوسرے چینل پر ازبکستان کے حوالے سے ٹریول ود راک پر تفصیلی ویڈیوز ہیں۔ اصل میں یہ جو چینل ہے دوسرا، یہ جس پر میں تھوڑے مسجد، مدارس یا اس طرح کی تاریخی مسلم مذہبی اسکالرس اور جو ہمارے بزرگان دین اور اس طرح سے ان کی میں ویڈیوز کو ہے نا اپلوڈ کرتا ہوں اس چینل پر۔ ویسے سٹی کے حساب سے تمام تر ویڈیوز جو ہے نا ٹریول ود راک میرے دوسرے چینل پر ہوتی ہیں، تو آپ اس کو بھی جا کر ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو ہر جگہ کی پوری معلومات آپ کو مل جائیں۔ اس چینل پر صرف یہ ہے کہ تاریخی اور مذہبی چیزیں لوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے کے دوران سمرقند کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ مشہور مقامی قصہ یہ ہے کہ نماز کے دوران دشمنوں نے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو شاہ زندہ کمپلیکس ہے اس کی تعمیر کب ہوئی؟ اس مقام کی بنیاد جو ہے نا وہ 11ویں اور 12ویں صدی میں پڑی، لیکن آج جو یہ شاندار عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت ڈیزائن، نیلے اور گرین ٹائلز، کیا ہی خوبصورت مقبرے یہ بنے ہوئے ہیں، اش کر جاتا ہے۔ یہ تو ویڈیو میں بھی خوبصورتی دکھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں میں، مگر جب آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کیا ہی کمال کی یہ جگہ ہیں۔ اور ویسے یہاں پر آنا ازبکستان میں پاکستانیوں کے لیے یا کسی بھی اور کنٹری والوں کے لیے، مسلم کے لیے کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، ویزا بھی آسان ہے، کوئی زیادہ وہ، اور بہت سستا ملک ہے۔ تو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخی چیزوں کا بھی اندازہ ہو اس میں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ کمپلیکس 11ویں اور 12ویں صدی میں اس کی بنیاد پڑی، لیکن آج جو یہ شاندار عمارتیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان کی زیادہ تر تعمیر 14ویں اور 15ویں صدی میں ہوئی۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said قسم ابن عباس is more than any، یعنی کہ وہ more than inspiration in Arabic۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا امیر تیمور کا کردار، کہ جب امیر تیمور نے سمرقند کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تو اس نے شہر کو دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل کرنے کا خواب دیکھا۔ اسی دور میں شاہ زندہ کمپلیکس میں اس کے خاندان، بیویوں، شہزادوں، امیروں، علماء اور اہم شخصیات کے مزارات تعمیر کیے گئے۔ یہ جو آپ نے مختلف دیکھے ہیں وہ سب ان میں شامل ہیں۔ یہ مزارات صرف قبریں نہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر کے شاہکار ہیں۔ ہر مقبرہ اپنے منفرد رنگ، نقش و نگار اور خطاطی کی وجہ سے دوسرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ سب کے ڈیزائن دیکھو، دروازے کے ڈیزائن، یہ خدیجہ، یہ ان کی کوئی، تو یہ
سب کے ڈیزائن اس طرف گرین، اس طرف بلو، کیا ہی خوبصورت سما ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں ہر طرف فیروزی، نیلے، سفید اور گہرے نیلے رنگ کے خوبصورت ٹائلیں نظر آتی ہیں۔ دیواروں پر قرآنی آیات، عربی خطاطی، جیومیٹری کے خوبصورت ڈیزائن، اسلامی پھول در نقش بنائے گئے ہیں۔ ماہرین تعمیرات کے مطابق دنیا میں اسلامی ٹائل ورک کی بہترین مثالوں میں شاہ زندہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور نئے ڈیزائن سے چیزیں بنی ہوئی ہیں، کیا ہی خوبصورت ڈیزائننگ کی ہوئی ہے ان چیزوں کی۔ کمپلیکس کی ساخت، شاہ زندہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نچلا حصہ، درمیانی حصہ اور بلائی حصہ۔ یہ تمام حصے خوبصورت گزرگاہوں اور سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تقریباً 200 میٹر لمبی راہداری کے دوران دونوں طرف مزارات موجود ہیں، جس سے گزرتے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا انسان صدیوں پرانی تاریخ میں داخل ہو گیا ہو۔ اچھا جی، یہ اب راستہ ہے جو جا رہا ہے نا جہاں تنگ سا یہ بیچ میں، یہ مین خاص قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یہ جگہ ہے۔ یہاں پر فاتحہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ چیئر لگی ہوئی ہیں، اور وہ سامنے جالی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آگے جو جالی لگی ہوئی ہے نا، یہاں تک جانے کی اجازت ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سارا کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے، آپ بیٹھیں یہاں پر۔ یہ کزن انگلش میں لکھا ہوا ہے، شاہ زندہ لیونگ کنگ کے واز کزن اینڈ، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ تھا۔ اور یہ دروازہ ہے سائڈ پہ جو لاک کیا ہوا ہے، یہ اندر جا کر صفائی وغیرہ کے لیے اندر جا کر یہ ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ مستقل تلاوت کر رہے ہیں یہاں پر، اور یہ ہے ان کی مین زیارت۔ یہاں آئیں، بیٹھیں، فاتحہ پڑھیں اور ان کی مقبرے کی زیارت کریں۔ تو یہاں پہ نقش نگاری اور یہ جو ڈیزائن ہے نا، یہ کمال ہے۔ اس کی بار بار بولنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ بالکل انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اچھا جی، یہ بھی ساتھ میں بتاتے چلیں کہ یہاں اس میں اور کون کون سے دفن ہیں۔ ویسے میں نے تھوڑا سا بتا تو دیا ہے کہ ان کے رشتہ دار، مگر اس میں یہ بتا دوں کہ یہاں حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت موجود ہوں میں، یہ دیکھیں، یہ اندر سے ہے نا، جالی کے اندر سے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اندر کے ان کی قبر مبارک کو، مگر کیمرہ اور پھر یہ تھوڑی سی دور ہے، 2-4 مجھ سے تقریباً 1.5-2 میٹر کی دور ہے، اور میں کلوز اپ کر رہا ہوں، کیا فوکس کر رہا ہوں، مگر بس اتنا کچھ ہی دیکھ سکتا ہوں اور آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو اس پورے کمپلیکس میں یہ مین ایک ہے جس کے لیے پورا کمپلیکس بنایا گیا ہے، اور اب لوگ یہاں پر آتے ہیں کافی دور دور سے اور ان ساری جگہوں کو وزٹ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیموری خاندان کے افراد، شاہی خواتین، امیر تیمور کے رشتہ دار، علماء، مذہبی شخصیات اور اعلیٰ سرکاری عہدیداران مدفون ہیں۔ یہ اوپر کا ڈیزائننگ دیکھیں، کیا ہی خوبصورت نقش نگاری ہے۔ اس لیے اس مقام کو صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ تیموری سلطنت کی تاریخ کا ایک اہم ریکارڈ بھی ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج نے اس کو 2001 میں سمرقند کو کراس روڈ آف کلچرز کے عنوان سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا، اور شاہ زندہ اس تاریخی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کا شاہ زندہ، آج ہر سال لاکھوں سیاح، مورخین، آرکیٹیکٹس اور زائرین یہاں آتے ہیں۔ یہ جگہ صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ عبادت، دعا، تحقیق اور فن تعمیر کا عالمی مرکز بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں آنے والے ہر شخص ان شاندار گنبدوں، خوبصورت موزیک، خاموش ماحول اور صدیوں پرانی تاریخ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ دلچسپ حقائق اس کے بارے میں یہ ہے کہ شاہ زندہ میں 20 سے زیادہ تاریخی عمارتیں اور مزارات شامل ہیں۔ کچھ قدیم بنیادیں 11ویں صدی کی ہیں، جبکہ نمایاں تعمیرات زیادہ تر تیموری دور کی ہیں، یعنی کہ 500 سال، 400 سال، 500 سال سے۔ ہر مقبرے کی ٹائلوں کا انداز دوسرے سے مختلف ہے۔ یہاں کی نیلی ٹائلیں دنیا بھر کے
ماہرین اور فن تعمیر کے لیے آج بھی تحقیق کا موضوع ہے۔ یہ مین کمپلیکس تھا جس کے اندر سے میں آیا ہوں، جس میں یہ قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ پورا کمپلیکس کا ویو ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کبھی ازبکستان آئیں تو شاہ زندہ کمپلیکس ضرور دیکھیں۔ یہ صرف ایک تاریخی مکان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ، روحانیت، فن تعمیر اور تیموری تہذیب کا ایک ایسا خزانہ ہے جو آج بھی صدیوں پرانی شان و شوکت کی گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ ان کو دیکھ کر تاریخی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ تو اسی طرح میرا دوسرا چینل ہے، ہر ملک کے اندر میں کوئی بھی مذہبی اور اس طرح کی چیز کو اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور باقی ٹورسٹ پلیسز کو وہ میں دوسرے چینل ٹریول ود راک پر کرتا ہوں، تو اس پر بھی جائیں اور اس کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔